السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ظلم کیا ہے اور ظلم کتنا بڑا گناہ ہے۔ ظلم جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، یہ ظالم لوگ ان قریب جان لیں گے کہ انہیں کہاں لوٹنا ہے۔ ظلم عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے محل سے دور کر دینا، جو اس کا اصل محل ہے اسے اس محل سے محروم کر دینا، یا کسی کے حق میں کمی کرنا۔ تو عرب میں ظلم کہتے ہیں ظالم البعیر، اس چیز کو کہتے ہیں جب کسی اونٹ کو بغیر کسی بیماری کے ذبح کیا جائے، کیونکہ عربی کے ہاں اونٹ کی بہت اہمیت اور عزت ہے، تو جب بغیر بیماری کے اونٹ کو ذبح کیا جائے تو اسے ظلم کہتے ہیں۔ تو ظلم جو ہے یہ بہت اس کی شکلیں ہیں ہمارے معاشرے میں، خاندان میں، ہمارے شریکے میں۔ تو ظالمانہ ٹیکس لینا یہ بھی ایک ظلم ہے، حکمرانوں کا عوام پر رعایا پر بوجھ ڈالنا یہ بھی ایک ظلم ہے۔ تو لیکن افسوس جب سے لوگوں نے زکوٰۃ کو چھوڑا، عشر کو چھوڑا، اسلام کو چھوڑا، تو اللہ نے ظالم حکمران مسلط کر دیے۔ یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے، اللہ نے اغیار کو مسلط کر دیا۔ تو اب ظالم حکمران کیا کرتے ہیں؟ یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ دوام کرتے ہیں کہ اے اللہ، حضرت عمر فاروق جیسا حکمران آئے، موت مدینے میں آئے، جاتے ہی جنت مل جائے، جنت میں حوریں مل جائیں، اور کرتوت ہمارے کافرانہ ہے، کرتوت ہمارے شیطان سے بھی برے ہیں، شیطان کو بھی اب شرم آتی ہے۔ تو بھی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو انسان مجھے زندگی نہیں ملے، ایک وہ جس نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو اور اس کو اللہ نے دنیا میں بدلہ نہ لیا ہو، اور دوسرا وہ انسان جس نے صدقہ کیا اور اس کا مال کم ہوا ہو۔ تو یہ دو لوگ مجھے نہیں ملے۔ تو ظالمانہ یہ ٹیکس جب تم زکوٰۃ نہیں دو گے تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ ظالم حکمران مسلط کرے گا، جو آپ سے زبردست ٹیکس لے گا۔ اب ہم بھی ٹیکس دے رہے ہیں، آپ بھی ٹیکس دے رہے ہو، مساجدیں بھی ٹیکس دے رہی ہیں، مدارس بھی ٹیکس دے رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ جب تم زکوٰۃ نہیں دو گے، جب تم اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، تو آپ کے اوپر پھر ظالم حکمران آئیں گے۔ تو ان کا کیا ہے؟ ان کا تو بعد کا مسئلہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ظلم قیامت کی تاریخیوں میں سے ایک تاریخی ہے۔ قیامت والے دن کسی چیز کا نور نہیں ہوگا، صرف مومنوں کے نیک اعمال کا نور ہوگا، اور ظالم لوگوں کے ظلم کا اندھیرا ہوگا۔ اور یہ قیامت کی تاریخیوں میں سے ایک تاریخی ہے۔ تو یہ ظالمانہ ٹیکس جو ہے یہ حکومت کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ نہ ہو کل قیامت والے دن ظلم کی چکی میں انہیں پیسنا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم۔ اللہ سورۃ شعراء میں فرماتا ہے کہ اصل الزام تو ان لوگوں پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، وہ زمین کا ظلم ہو، وہ پلاٹ کا ظلم ہو، وہ محلے کا ظلم ہو، وہ گھر والوں کا ظلم ہو، وہ معاشرے کا ظلم ہو، وہ حکمرانوں کا ظلم ہو، وہ کوئی بھی ظلم ہو۔ تو اصل الزام تو ظالم لوگوں پر ہے جو زمین میں فساد کرتے ہیں، سرکشی پھیلاتے ہیں بغیر حق کے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ سب لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہے جو جس لحاظ سے کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کوئی جانوروں کو ظلم کر رہا ہے، کبوتر جو اڑا کر ظلم کر رہا ہے، کوئی ککڑ لڑا کر ظلم کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کیسے بھی ظلم کو کر رہا ہے۔ تو یہ ظلم ایک قیامت کی تاریخیوں میں سے ایک تاریخی ہے۔ جس نبی نے راستے میں جاتے ہوئے جو ہے وہ جو کچھ ایسی چیز جو نقصان دینے والی ہے اس کو سائڈ پہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ نبی اس کے دین میں یہ جائز نہیں ہے کسی کے اوپر، انسان کے اوپر ظلم کیا جائے۔ جو جانور کے ساتھ رحمت اور محبت اور شفقت کا درس دیتا ہے، اس نبی نے انسانیت کے اوپر ظلم کرنے کا کیسے کہہ دیا ہوگا؟ بلکہ اس نبی نے جو دین دیا ہمیں وہ انتہائی، وہ جو اچھا دین ہے، وہ انتہائی سادہ دین ہے، وہ انتہائی نرم رو دین ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ظلم ہم کرتے ہیں معاشرے میں، اللہ ہمارے ان ظالمانہ رویے کو اللہ درگزر فرمائے اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔